5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے گفتگو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے، تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یا تو آپ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ساتھ دینا ان کا بند کر دیں، پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ترمذی۔ ایک فرض کے بارے میں تیمم کے فرائض۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیمم ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے اور دوسری بار ہاتھ مارنا ہے کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ مسند حاکم۔ فائدہ۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر انہیں جھاڑ دے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور انہیں جھاڑ کر دائیں ہاتھ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اسی طرح بائیں ہاتھ پر پھیرے۔ ایک سنت کے بارے میں نفع نہ پہنچانے والی نماز سے پناہ مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچائے۔ ابو داؤد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال روزی کھانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مستدرک۔ ایک گناہ کے بارے میں برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 116۔ خلاصہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے
وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ طب نبوی سے علاج۔ جوں پڑ جانے کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوے کے موقع پر کپڑوں میں جوں پڑ جانے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ بخاری۔ فائدہ: جوں پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور بلا اور مصیبت کی موجودگی میں دعا سے استقبال کرو۔ معجم کبیر۔